الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قیامت کے متعلق بیان جاری ہے، سماعت فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ قیامت قائم ہو جانے کے بعد جو قیامت کا معاملہ رہے گا وہ یہ رہے گا کہ تمام لوگ اولین آخرین اپنی شفاعت کے لیے بے قرار اور بے چین ہوں گے اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تقریباً آدھا دن اسی میں گزر جائے گا اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں پڑ پائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی 25,000 سالہ دن ایسے ہی گزر جائے گا اور کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کریں گے اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ چلو ہم حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا ہے، تو تمام مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہیں گے کہ اے ابو البشر، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا ہے، لہٰذا آج ہم کس حال میں ہیں تو آپ ہماری بخشش فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش پیش کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو لوگ عرض کریں گے کہ آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو تمام لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، وہ مرتبہ خلت سے مالا مال ہیں، سرفراز ہیں۔ تو اب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، تو وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے گا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔
لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ خاتم النبیین ہیں، وہی آج تمہاری شفاعت کروائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے مخصوص انداز میں ان الفاظ کے ساتھ اس محشر کے دل کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آیا کہ لوگ تھکے ہارے، مصیبت کے مارے، ہاتھ پاؤں چھوڑے، چاروں طرف سے امیدیں توڑے، بارگاہ عرش جاہ بے کس پناہ، خاتمہ دورہ رسالت، فاتح باب شفاعت، محبوب با وجاہت، مطلوب بلند عزت، ملجأ عاجزاں، ماوئے بے کساں، مولائے دو جہاں، حضور پر نور محمد الرسول اللہ، شفیع یوم النشور، افضل صلوات اللہ و اکمل تسلیمات اللہ و ازکا تحیات اللہ و انما برکات اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و عیالہ میں حاضر آئے، اور بہزارہ ہزار نالہائے زار و دل نالہائے زار و دل بے قرار و چشم اشک بار یوں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے آج فتح باب رکھا ہے، یعنی شفاعت کا دروازہ یا رسول اللہ آج آپ ہی کھولیں گے۔ آج حضور مطمئن ہے، ہر ایک نفسی نفسی کہہ رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی کہ آپ بالکل مطمئن ہوں گے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل تمام لوگ بیان عرض کریں گے کہ حضور ملاحظہ تو فرمائیں ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں، تو حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، یعنی آپ یہ فرمائیں گے کہ میں اسی کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ ارشاد ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ فرمایا جائے گا کہ وقل تعطا، فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ یاد کرو ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، تو علماء تک ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، سب کی شفاعت
کا دروازہ اسی وقت کھلے گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ آپ ہی فاتح باب شفاعت ہیں، یعنی شفاعت کا دروازہ کھولنے والی ذات آپ ہی کی ہوگی۔ تو 25,000 سال کا دن تو لوگوں کی افراتفری اور ادھر ادھر ہی میں نکلے گا۔ اب 25,000 سالہ جو آدھا دن ہوگا وہ تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر لوگ عرض کریں گے۔ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے پر اور آپ کی عزت و عظمت پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج سب کو معلوم ہے، آج سب کو معلوم ہے کہ شفاعت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے، لیکن قیامت کے دن لوگوں کے ذہن و دماغ سے اس بات کو بھلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام بھی اس بات کو نہیں بتائیں گے، ورنہ حضرت آدم ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ہر ایک دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو یاد دلایا جائے گا کہ آج شفاعت کا دروازہ کون کھولے گا، اس لیے کہ وہی ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے سب سے آخری نبی ہیں، کیونکہ تمام بنی اسرائیل میں سب سے آخر میں آپ ہی آئے، لہذا آپ کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، یعنی تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ تو یہ پتہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اس دن ہوگا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تاکہ بعد میں کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ یہ کام تو حضرت آدم بھی کر سکتے تھے، حضرت موسیٰ بھی شفاعت کروا سکتے تھے، حضرت ابراہیم بھی شفاعت کروا سکتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی شفاعت کروا سکتے تھے۔ تو اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ آج جو یہ منصب اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ اپنے محبوب ہی کو عطا کیا ہے۔ علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ منصب بہت ہی بلند و بالا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک آپ کے اس منصب کو دیکھ لے گا، آپ کے اس مرتبے کو دیکھ لے گا کہ جب کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مراد کو پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حقیقی معنوں میں قیامت کے اس تمازت والے دن میں آسانیاں پیدا فرمائے، محبوب کی ٹھنڈی ہواؤں کا ساتھ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حساب یسیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔